رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، بے شمار اور بے حساب صحت و عافیت اور امن و سلامتی کی دعاؤں کے بعد معزز و مکرم سامعین، ہمیشہ کی طرح خطبہ مسنونہ سے آغاز کرتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے حافظ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ کے حوالے سے یہ دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو شاہ روم ہرقل کی طرف اپنا سفیر بنا کر بھیجا تو اس موقع پر شاہ روم نے شام میں آئے ہوئے تاجر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دربار میں طلب کر کے ان سے وہ مشہور سوالات کیے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں موجود ہیں. ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس لیے ان کی یہی کوشش رہی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرقل کی نگاہوں میں حقیر اور کم تر بنا کر پیش کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس بات سے صرف اس لیے باز رہا کہ میں یہ پسند نہیں کرتا تھا کہ ہرقل کے پاس کوئی جھوٹ بولوں اور وہ میرا جھوٹ پکڑ لے اور پھر میری کسی بھی بات کو سچا نہ مانے. آخر کار مجھے آپ کی معراج والی بات یاد آ گئی. میں نے کہا بادشاہ سلامت، کیوں نہ میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ بولا ہے. بادشاہ نے پوچھا وہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک رات ہمارے علاقے سرزمین حرم سے نکلے اور تمہاری اس مسجد ایلیا مسجد اقصی تک آ گئے اور اسی رات صبح ہونے سے پہلے ہمارے پاس واپس بھی پہنچ گئے.
ایلیا کا سب سے بڑا پادری اس وقت قیصر روم کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ اس نے ابو سفیان کی بات سن کر فوراً کہا، میں اس رات سے واقف ہوں۔ قیصر روم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں اس کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، میری عادت یہ تھی کہ میں رات کو سونے سے پہلے مسجد کے سارے دروازے بند کر کے سویا کرتا تھا۔ اس رات میں نے سارے دروازے بند کر دیے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا۔ نے اپنے کارندوں سے اور جو دیگر لوگ میرے پاس موجود تھے سب سے مجموعی طور پر مدد کی مگر ہم سب مل کر اس دروازے کو ہلا بھی نہ سکے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہم کوئی پہاڑ اس کی جگہ سے سرکا رہے ہیں۔ میں نے ترکھانوں کو بلایا، انہوں نے اس دروازے کا معائنہ کر کے بتایا کہ اس پر تو چوکھٹ اور عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، ہم اسے صبح ہونے سے پہلے نہیں ہلا سکتے۔ صبح دیکھیں گے کہ یہ بوجھ کہاں سے آ پڑا ہے۔ میں واپس آ گیا، دونوں دروازے کھلے ہی رہنے دیے۔ صبح ہوئی، میں ان دروازوں کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد کے ایک کونے میں پڑے ہوئے پتھر میں ایک سوراخ ہو گیا ہے اور اس میں جانور کو باندھنے کا نشان بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، یقیناً رات کو یہ دروازہ کسی نبی ہی کے لیے کھلا رکھا گیا ہے اور انہوں نے ہماری اس مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے۔ سبحان اللہ۔ معراج کے موقع پر جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 5 نمازوں کا نہایت بابرکت اور رفیع الشان تحفہ ملا تو اب ان نمازوں کے اوقات مقرر کرنے کی ضرورت تھی کہ یہ کس کس وقت ادا کی جائیں گی۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ نماز کے اوقات کی تعلیم دیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس دن زوال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو زبانی طور پر آگاہ کرنے کی بجائے عملی طور پر مسلسل 2 دن تک 5 نمازوں کی ان کے ابتدائی اور انتہائی اوقات میں امامت کرائی۔ اس سلسلے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کرائی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو بھی اکٹھا کیا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کرائی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی امامت کرائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر رہ گیا۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ جب سورج غروب ہو گیا اور روزہ دار کے روزہ افطار کرنے کا وقت ہو گیا تو مغرب کی نماز پڑھائی۔ پھر جب شفق کی سرخی افق میں غائب ہو گئی تو عشاء کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح جب فجر طلوع ہو گئی اور روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہونے کا وقت شروع ہو گیا تو فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ 5 نمازوں کے ابتدائی اوقات تھے جن میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کرائی۔ اگلے روز انہوں نے نمازوں کے انتہائی اوقات میں امامت کرائی۔ چنانچہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہو گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل ہو گیا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو مغرب کی نماز اول وقت پڑھائی۔ پھر جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب صبح کی روشنی خوب پھیل گئی تو فجر کی نماز پڑھائی۔ آخر میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے کے انبیاء کے یہی اوقات ہیں اور نماز کے اوقات انہی دونوں وقتوں کے مابین ہیں۔ اس واقعے سے نماز کے اوقات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح ہر نماز کو بر وقت ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ نہایت واضح انداز میں اس طرح فرمایا ہے، سورۃ نساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک مومنوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنے کو نہایت پسند کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔
نمازوں کے اوقات کے ذریعے سے انسان کو دراصل وقت کی اہمیت سے روشناس کرایا گیا ہے، اور یہ تربیت دی گئی ہے کہ انسان کو روزمرہ کے امور میں وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا چاہیے۔ نمازوں کے اوقات کا تعین ہو جانے کے بعد یہ بات غور طلب ہے کہ اس وقت پانچوں نمازوں کی کتنی رکعات پڑھی جاتی تھیں۔ اس کے بارے میں سب سے واضح حدیث ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ شروع میں دو رکعتیں فرض کی گئیں، پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں اور سفر کی نماز 2 رکعت ہی رہی۔ البتہ مغرب کی نماز کی ابتدا میں 3 رکعتیں تھیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا اور اس کی پہلے کی طرح 3 رکعات ہی برقرار رکھی گئیں، کیونکہ وہ دن کا وتر ہے۔ اسی طرح فجر کی نماز میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ اس میں قرات لمبی ہوتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ اسراء و معراج کے موقع پر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں تو اس وقت فجر، ظہر، عصر اور عشاء کی 2 رکعتیں اور مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی جاتی تھیں۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد ظہر، عصر اور عشاء کی نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا اور فجر اور مغرب کی رکعتوں کو حسب سابق پہلے کی طرح ہی باقی رکھا گیا۔ رہی یہ بات کہ جبرائیل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 2 دن نماز پنجگانہ کی امامت کرائی تو کتنی رکعات پڑھائیں؟ اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعتیں پڑھائیں اور مغرب کی 3 اور فجر کی 2 رکعتیں پڑھائیں، لیکن یہ روایات ضعیف ہیں۔ اسراء و معراج انتہائی عظیم الشان واقعہ تھا۔ اس موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سے رفیع و تقی مناظر اور بڑی روشن نشانیاں دیکھیں۔ اس واقعے میں بہت سے علوم، راز، لطافتیں، اسباق اور نصیحت آموز باتیں موجود ہیں۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے کہ یہ محض ایک جزئی و ضمنی واقعہ نہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرایا گیا اور آسمان و زمین کی بادشاہت بے پردہ و بے حجاب ہو کر آپ کے سامنے آ گئی۔ نبوت کے اس غیبی اور آسمانی سفر میں اس کے علاوہ بھی بہت بلند و لطیف مطالب و معنی پوشیدہ ہیں اور اس میں بہت دور اشارات کیے گئے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم جو واقعی معراج کے سلسلے میں نازل ہوئیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں قبلوں مسجد حرام اور مسجد اقصی کے نبی اور دونوں سمتوں مشرق و مغرب کے امام اور اپنے پیش رو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث اور بعد میں آنے والی پوری نسل انسانی کے رہبر و رہنما ہیں۔ آپ کی شخصیت اور آپ کے سفر معراج میں مکہ مکرمہ، بیت المقدس سے اور مسجد حرام، مسجد اقصی سے ہم آغوش ہو گئی۔ آپ کی امامت میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ یہ دراصل آپ کے پیغام و دعوت کی عمومیت، توافیقیت، آپ کی امامت کی ابدیت اور ہر طبقہ انسانی کے لیے آپ کی تعلیمات کی ہماگیری و صلاحیت کی دلیل و علامت تھی۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا صحیح تعارف اور اس کی صحیح شان دہی، آپ کی قیادت و امامت کا بیان، آپ کی اس امت جس میں آپ مبعوث ہوئے کہ اصل مقام و حیثیت عرفی کا تعین اور اس پیغام و دعوت اور مخصوص کردار کی پردہ کشائی کرتا ہے جو اس امت کو اس وسیع و عریض دنیا اور عالمی برادری میں انجام دینا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نئے مرحلے کی طرف پیش قدمی فرمانے والے تھے۔ یہ ہجرت مدینہ اور ایک نئی اسلامی مملکت کے قیام کا مرحلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس عظیم الشان مملکت کے بنیادی پتھر صحیح سلامت، ٹھوس اور آپس میں مضبوطی سے جڑے ہوئے ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو امتحان و آزمائش کے انتہائی صبر آزما مرحلے سے گزارا گیا تاکہ آپ کے پیروکاروں کا ہر اول دستہ ہر قسم کی کمزوری، دلوں کی ہر بیماری اور شک و شبہ سے پاک ہو جائے اور طاقتور، مخلص، پکا، سچا اور کھرا مومن بن جائے۔ اسراء و معراج کا یہ تاریخی واقعہ ہجرت مدینہ کا پیش خیمہ بن گیا۔ اس واقعے میں مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کے لیے یہ بشارت تھی کہ اب رنج و غم اور درد و درماندگی کے دن دور ہونے والے ہیں، ظلم و ستم کی اندھیری رات ڈوبنے والی ہے
اور امن و آشتی کی سحر طلوع ہونے والی ہے۔ روئے زمین پر مومنوں کی ستوت و شوکت کا ڈنکا بجنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اسراء کا واقعہ نہایت جامعہ اور مختصر انداز میں ایک آیت میں ذکر کیا ہے، اور فوراً ہی کلام کا رخ یہود کی سیاکاریوں اور جرائم کی طرف موڑ دیا۔ پھر انہیں آگاہ کیا کہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا اور صحیح ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو بسا اوقات شبہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں بے جوڑ سی باتیں ہیں، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے سے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا ہے جن میں ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر کسی صورت باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ غدر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ غدر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کر دی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمے پھوٹیں گے اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ صحیح راستہ بتانے والا قرآن کی وحی سے بہرہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تمدنی قواعد و ضوابط اور دفعات و مبادی بھی بیان فرمائے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہونے والی تھی۔ اسراء و معراج کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث مختلف اسانید سے مروی ہیں۔ کچھ احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معراج کے بارے میں مختلف روایات کئی سند سے مروی ہیں۔ بطریق ابن شہاب زہری از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ از ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 349، صحیح مسلم 163۔ نمبر 2، بطریق قتادہ از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ از مالک بن سواسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری 3207 اور صحیح مسلم 164۔ نمبر 3، بطریق ثابت البنانی از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم 162، مسند احمد 149، 148 اور نمبر 3، بطریق ثابت البنانی و سلیمان تیمی از انس رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم 2375، بطریق شریک بن عبداللہ بن ابی نمیر از انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح البخاری 7517 اور صحیح مسلم 262 اور 162۔ اس کے علاوہ بھی سنن النسائی میں 451 نمبر روایت ہے، اور اسی طرح اور بہت سی دوسری احادیث کی کتابوں میں اس واقعہ اسراء و معراج کا ذکر کیا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد